بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا توحید ربوبیت پر عمل کرنا کافی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی نعمتیں دیتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ایک رب ہی دیتا ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس کو رب ماننا، خالق مالک رازق ماننا، اور کائنات کو چلانے والا سمجھنا، اور اس کے اگینسٹ جو انسان عبادات کرتا ہے اس کا حقدار بھی صرف وہ ایک ہے، یہ توحید الوہیت ہے۔ یہ وہ توحید ہے الوہیت کہ جس پر پھڈا ہوا تھا مکے والوں کے ساتھ، اس لیے کہ وہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا فرمایا ہے وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کس نے بنائے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے۔ اچھا تو کائنات کو کون چلاتا ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کو کون چلاتا ہے؟ بولے اللہ چلاتا ہے۔ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے؟ بولے اللہ کرتا ہے۔ اور وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی تو مکے والے کہتے بھائی اب ایک اللہ کو پکارو، اب اور کوئی نہیں سن سکتا، یہاں نیچے پانی ہے، مٹی نہیں ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب ان کو خشکی کی طرف اللہ نجات دے دیتا، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ اللہ کے شریک بنانا شروع کر دیتے۔ تو توحید ربوبیت مکے والے مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ ساری نعمتیں رب ذوالجلال دیتا ہے۔ تو جب وہ یہ مانتے تھے تو پھر ان کو چاہیے نا کہ عبادت بھی خاص اسی کی کریں، یہاں ڈنڈی مارتے تھے وہ۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ وعظ کرتے ہیں اور دعوت کا کام، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ پیرامیٹر میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ یہ بات جو ہے یہ توحید ربوبیت ہے۔ الوہیت کیا ہے؟ ایک ہی رب کو تمام عبادات، ایک رب کے نام لگانے کا یقین، یہ توحید الوہیت ہے جس پر مکے والوں سے اختلاف ہوا تھا۔ یعنی پہلی توحید وہ مانتے تھے، نبی کے آنے کا جواز تب فراہم ہوا کہ وہ توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری کائنات اس بات پر آ جائے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے، کیونکہ اس عقیدہ کو اپنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ ان بھائیوں کو ایک سٹیپ، دو سٹیپ آگے جانا پڑے گا، جو کہ وہ توحید ہے جو بتانے کے لیے تمام انبیاء کرام تشریف لائے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کو ہم نے وحی کی تھی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میری ہی عبادت کی جائے۔ تو اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا یہ توحید الوہیت ہے، اور رب ذوالجلال کی جتنی صفات ہیں، جتنے افعال ہیں، ان میں وہ اکیلا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید اسماء و صفات ہے، اس کو بھی ماننا بہت ہی ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ابتدائی طور پر توحید ربوبیت کے تمام نعمتیں اللہ دیتا ہے اور اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہے، یہ وہ بنیادی توحید ہے جو اکثر معاشرے مانتے تھے اور انکار نہیں کرتے تھے، اور مکے والے بھی مانتے تھے۔ تو یہ کافی نہیں ہے، اگرچہ ضروری بہت ہے۔ اس وقت جو ایتھیزم آیا ہوا ہے یا الحاد کی تحریک چل رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت کو بھی نہیں مانتے، جیسے کمیونسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، یہ اور یہ آپ کے بدھو اور یہ جو چائنا وغیرہ کے کورین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت بھی نہیں مانتے ان میں اکثر۔ تو یہ بھی ضروری ہے، اور جو یہ مانتا ہے اس کو اگلے سٹیپ پہ جانا چاہیے کہ عبادت کے لائق بھی صرف ایک ہی اللہ ہے، اور یہ کہ تمام اوصاف حمیدہ اور افعال مبارکہ جو رب ذوالجلال کے ہیں، اس جیسے افعال اور اوصاف اور کسی کے نہیں ہیں، یہ بھی قوم کو سکھانا ہے۔ اس کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے حضرت یہ لونڈی، اس کو میں نے کسی بات پہ غصہ کر کے تھپڑ مار دیا تھا، اب میرا دل چاہ رہا ہے میں اس کو آزاد کر دوں، تو آپ مجھے اس کا ٹیسٹ لے لیں، اگر یہ مسلمان ہے تو میں اس کو آزاد کرتا ہوں۔ اب آپ نے اس کو توحید ربوبیت کا سوال نہیں کیا کہ بتاؤ کہ کائنات میں نعمتیں کون دیتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ ربوبیت ہے۔ مالک یوم الدین ربوبیت ہے۔
इय्याका नअबुद, तेरी ही इबादत करते हैं, तो इससे ही मदद मांगते हैं, ये उलूहियत है। और अर्रहमान रहीम और मालिक यौमिद्दीन, ये उसमें भी आ जाता है, तौहीद अस्मा व सिफ़ात में भी। इस तरह जो आखिरी सूरत है कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, रबूबियत है। मालिकिन नास, ये अस्मा व सिफ़ात बन जाते हैं और रबूबियत भी बन जाती है। और इलाहिन नास, ये तौहीद उलूहियत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लौंडी से पहले 2 चैप्टर से सवाल नहीं किया। फरमाया ये बताओ कि अल्लाह कहाँ है, ये तौहीद अस्मा व सिफ़ात का सवाल है। कहती है अल्लाह फिस समा, ऊपर है। कहा तो मैं कौन हूँ? बोले आप अल्लाह के रसूल हैं, अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अतिक़हा फ़इन्नहा मुमिना, आज़ाद कर दो, ये मोमिना है, मैं इसकी गवाही देता हूँ। तो अगर एक शख्स रुबूबियत वाला है और उसको अगले स्टेप मालूम नहीं, तो इस टेस्ट में फ़ेल हो जाएगा, वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए तौहीद रुबूबियत काफ़ी नहीं, तौहीद उलूहियत और अस्मा व सिफ़ात मानना ज़रूरी है। इसके बगैर तौहीद मुकम्मल नहीं होती, और जिसकी तौहीद दुरुस्त नहीं वो पूरे ईमान वाला नहीं, और वो तौहीद के में खलल डालकर जन्नत में नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने आपके सामने आयात और हादीस की रोशनी में अर्ज़ किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर तमाम अंबिया अल्लाह के बराबर किसी को समझ बैठते और अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लेते तो उनके तमाम आमाल ज़ाया हो जाते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने यही फरमाया लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका, अगर आपने शिरक किया तो आपके आमाल ज़ाया हो जाएंगे। हालांकि अंबिया शिरक नहीं करते, हमें समझाया गया है कि आपने इससे दूर रहना है, ये बहुत गहरा गड़ा है। तो इसलिए जो शख्स तौहीद रुबूबियत से आगे कदम नहीं बढ़ाता वो कैसे समझेगा और कैसे उसमें शिरक से बचेगा? तो ये सारा मिलाकर ही तौहीद बनती है, हमें सारे को समझना ज़रूरी है। और जो शख्स मौत तक इस पर पहरा देता है, उससे गुनाह हो भी गए, अल्लाह उसको चाहे मुआफ़ करके जन्नत दे देगा और चाहे सज़ा देकर जन्नत दे देगा, आखिरकार उसने जन्नत में ज़रूर जाना है। तो तौहीद जन्नत की ज़ामिन है, इसलिए हमें तीनों लेवल की तौहीद को समझना चाहिए और अमल करना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम।